چند ہفتے پہلے اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو شکست دی۔ بھارتی جارحیت پر ہمیں اپنے دفاع میں جواب دینا پڑا۔ پاک فضائی نے بروقت جواب دے کر 4 رافیل سمیت بھارت کے 6 طیارے گرائے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کراچی میں آذربائیجان کے جشن آزادی سے خطاب، کہا پاکستان، ترکی اور آذربائیجان 3 غالب یکجان ہیں، مل کر آگے بڑھیں گے۔ پاکستان، ترکی اور آذربائیجان اتحاد کی علامت ہیں۔ پاکستان اور ترکی نے ہر مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا۔ صدر الہام علیوف کا آذربائیجان کے یوم آزادی کی تقریب سے خطاب، کہا تینوں ملکوں کا تعاون مزید مستحکم ہوگا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ترکی، پاکستان اور آذربائیجان 3 ریاستیں مگر ایک قوم ہیں۔ ہم اچھے برے وقت میں ساتھ کھڑے رہے، دوستی مزید مضبوط بنائیں گے۔ آذربائیجان، ترکی اور پاکستان کی قیادت متحد اور متفق ہے۔ وزیر اعظم کے دوست ملکوں کے دوروں سے اچھے اثرات سامنے آ رہے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے صدر آذربائیجان سے ملاقات میں طے ہوا ہے، اب وفود کی سطح پر مذاکرات ہوں گے۔ معرکہ حق میں فتح کے بعد پاکستان کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ آذربائیجان کے عوام نے ہماری فتح کا جشن منایا۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا آذربائیجان کا دورہ، آذربائیجان کے وزیر دفاع سے ملاقات، دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی تعاون کے فروغ پر بھی بات چیت۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے باہمی دفاعی تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ بھارت کے نوجوان قوم پرستی کی سیاست رد کر کے امن اور تعاون کی راہ اپنائیں۔ بھارتی وزیر اعظم کی اشتعال انگیز تقریر قابل افسوس ہے۔ آبی وسائل کو ہتھیار بنانے کا تاثر بین الاقوامی اصولوں سے انحراف ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے بھارت کا علاقائی کردار اس کے عالمی دعووں سے متصادم ہے۔ بھارتی حکومت غیر ملکی مداخلت اور ماورائے عدالت کارروائیوں میں ملوث ہے۔ بھارت بین الاقوامی نظم و ضبط کی پاسداری کرے۔ پاکستان کو ایٹمی قوت بنے 27 سال مکمل، یوم تکبیر آج ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ 28 مئی 1998 کو پاکستان دنیا کا 7واں اور عالم اسلام کا پہلا ایٹمی ملک بنا۔ بھارت کے 5 ایٹمی دھماکوں کے جواب میں پاکستان نے 6 دھماکے کیے، خطے میں طاقت کا توازن بحال کیا۔ صدر اور وزیر اعظم کی یوم تکبیر پر قوم کو مبارکباد۔ آصف زرداری نے کہا آج کے دن ہم نے اپنی جوہری صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا، دفاعی طاقت حاصل کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف بولے یوم تکبیر اس مرتبہ ایک اہم اور تاریخی موقع پر منایا جا رہا ہے جو بھارت کی مسلط کردہ بلاجواز جنگ میں پاکستان سرخرو اور فتح یاب ہوا۔ فتح مبین سے سرشار قوم کے لیے یوم تکبیر کی مسرتوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر بنانے والوں کو سلام۔ یوم تکبیر پر چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیف کی عوام کو دلی مبارکباد۔ خصوصی پیغام میں کہا یوم تکبیر تاریخ کا وہ سنہرا دن ہے جب پاکستان ایک جوہری طاقت کے طور پر ابھرا۔ پاکستان نے جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک توازن کو بحال کرتے ہوئے دفاع کا حق منوایا۔ تاریخی کامیابی قوم کے غیر متزلزل عزم، اتحاد اور امن بقائے باہمی کی جستجو ہے۔ پاکستان کی اسٹریٹجک صلاحیت عوام کے مشترکہ امنگوں کی عکاس اور قومی امانت ہے۔ مسلح افواج تمام خطرات کے خلاف مادر وطن کے دفاع کے لیے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کرتی ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی قوم کو یوم تکبیر کی مبارکباد، کہا آج کے دن اللہ نے قوم کو بڑی کامیابی عطا کی، اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ آج پاکستان کی جانب کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ یوم تکبیر پر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا ملک کو ایٹمی طاقت بنانے والوں کو سلام، کہا آج کا دن ہماری قوم کے غیر متزلزل عزم کی علامت ہے۔ ہم اپنی خود مختاری، وقار اور مستقبل کے تحفظ پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا آج کا دن ملک کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہم ملک کی سلامتی اور خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ ہم کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ 10 مئی کی فتح کی بنیاد 28 مئی 1998 کو رکھی گئی تھی۔ قوم آج بھی نواز شریف کی شکر گزار ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں دشمن کو جب بھی منہ توڑ جواب ملا اس وقت حکومت مسلم لیگ نون کی تھی۔ وزیر اعلیٰ اسد مراد علی شاہ نے کہا یوم تکبیر ملکی خودداری اور قومی عزم کی علامت ہے۔
آج کا دن قومی خود مختاری، سائنسی ترقی اور استقامت کی یاد دلاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا تھا، پاکستان کی ایٹمی صلاحیت خطے میں طاقت کا توازن برقرار رکھنے کی ضمانت ہے۔ یوم تقریر ہمیں ملک کی سالمیت کے لیے بلاس خدمت کا درس دیتا ہے۔ یوم تقریر پر پاکستانی قوم فخر سے سرشار، ملک کے مختلف شہروں میں ریلیاں، بہاول نگر، اوکاڑا، گجرانوالہ، گجرات میں ریلیاں نکالی گئی۔ جھنگ میں پرچم کشائی کی تقریب، چڑاوالا میں کیک کاٹا گیا۔ ڈیرہ بگٹی، بارخان، نصیر آباد اور جعفر آباد میں بھی ریلیاں نکالی گئی۔ ملک کی دفاع ناقابل تسخیر بنانے والوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ نواز شریف نے ملک کے دفاع کے لیے اربوں ڈالر کی پیشکش ٹھکرائی، دنیا کے ڈرانے دھمکانے کے باوجود پاکستان کا دفاع مضبوط بنایا۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا راولپنڈی میں تقریب سے خطاب، کہا پہلگام واقعے پر بھارت نے کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں دیا، بھارت نے دنیا میں جھوٹا بیانیہ بیچنے کی کوشش کی، آج بھارت کو بھارت میں منہ دکھانے کی جگہ نہیں مل رہی۔ وفاقی وزیر حنیف عباسی نے کہا دشمن ہمیں کمزور نہ سمجھے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی تہران میں ایرانی ہم منصب سے ملاقات، پاکستان اور ایران کا زائرین کے لیے سرحد 24 گھنٹے کھلا رکھنے کا فیصلہ۔ محرم اور اربعین کے دوران سرحد کھلی رہے گی، 5000 پاکستانی زائرین کو ایرانی حکومت مشہد میں قیام و طعام کی سہولتیں دے گی، بارڈر سے عراق تک خصوصی انتظامات کرے گی۔ محسن نقوی نے کہا زائرین کو سہولتوں کی فراہمی پر ایرانی حکومت کی شکر گزار ہیں، ہاٹ لائن کے قیام سے مسائل فوری حل کرنے میں مدد ملے گی۔ نیپرا کی جانب سے کہ الیکٹرک کے لیے 7 سالہ ملٹی ایئر ٹیرف جاری کرنے پر پاور ڈویژن کو تشویش، وفاقی وزیر اویس لغاری کہتے ہیں پاور ڈویژن نیپرا کی جانب سے کہ الیکٹرک کے لیے جاری ملٹی ایئر ٹیرف کا جائزہ لے گا، ایسے معاملات پر توجہ نہ دی گئی تو ریگولیٹری نظام متاثر ہوگا، ایسے اقدام بجلی تقسیم میں نجی شعبے کو راغب کرنے کی کوششوں کو متاثر کر سکتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں آندھی، تیز بارش اور یالہ باری سے تباہ، مختلف حادثات میں 3 افراد جاں بحق، 7 زخمی، پی ڈی ایم اے نے رپورٹ جاری کر دی، بتایا سب سے زیادہ نقصانات سوابی، پشاور، شانگلہ، سوات اور ہری پور میں ہوئے۔ جنوبی پنجاب، بلوچستان اور سندھ میں گرمی کی شدت برقرار، کراچی آج بھی شدید گرمی اور حبس کی لپیٹ میں، شہر کا درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان، شدت 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک محسوس کی جا سکتی ہے۔ آئندہ مالی سال پاکستان کو بیرونی ذرائع سے 25 ارب ڈالر سے زائد کی فائنانسنگ درکار، بجٹ میں دوست ملکوں کے 12 ارب ڈالر کے قرضے رول اوور کرائے جائیں گے، سعودی عرب سے 5 ارب ڈالر کے قرضے رول اوور کرانے کی تجویز، ذرائع کا کہنا ہے آئندہ مالی سال چین سے 4، متحدہ عرب امارات سے 3 ارب ڈالر قرض رول اوور کرانے کی کوشش کی جائے گی، پروجیکٹ فائنانسنگ کی مد میں 4.6 ارب ڈالر حاصل کرنے کا ہدف، آئی ایم ایف سے ایکسٹینڈڈ فنڈز فیسلٹی قرض پروگرام کے تحت 2 ارب ڈالر حاصل ہو سکتے ہیں۔ سعودی عرب نے ایرانی عالم غلام رضا قاسمیان کو گرفتار کر لیا۔ ایرانی عالم نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو پوسٹ کی تھی جس میں سعودی عرب کی پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق جدہ میں ایرانی کونسل خانہ گرفتار عالم سے دوبارہ ملاقات کر چکا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں مسلم اتحاد کو نقصان پہنچانے کی کسی بھی کوشش کی مذمت کرتے ہیں، سعودی عرب سے بڑھتے تعلقات کو سبوتاژ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایران رواں برس حج کے نہایت بہترین انتظامات کو سراہتا ہے۔ سعودی عرب میں آج یکم ذی الحج، حج 5 جون بروز جمعرات اور عید الاضحیٰ جمعہ 6 جون کو ہوگی۔ عمان سمیت کئی خلیجی ملکوں اور انڈونیشیا میں بھی آج یکم ذی الحج ہے۔ عید الاضحیٰ جمعہ 6 جون کو ہوگی۔ پاکستان میں ذی الحج کا چاند نظر نہیں آیا۔ عید الاضحیٰ 7 جون ہفتے کو ہوگی۔ عید قرباں کے لیے جانوروں کی خریداری، بھاری بھرکم جانور جیب پر بھی بھاری۔ فیصل آباد کی مویشی منڈی میں لال بادشاہ اور ببلو کی جوڑی کی دھوم، 70 من وزنی بیلوں کو دیکھنے والوں کا تانتا بن گیا۔ ملتان کی مویشی منڈیوں میں بھی رش بڑھ گیا، خریدار بھاؤ تاؤ میں مصروف۔
پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلا T20 آج لاہور میں کھیلا جائے گا. عباس آفریدی کی اسکواڈ میں انٹری. وسیم جونیئر کی جگہ ٹیم میں شامل. کپتان سلمان علی آقا کہتے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ میں کوئی سیریز آسان نہیں, نوجوان کھلاڑیوں کو موقع دیں گے. مہمان کپتان لٹن داس بولے پاکستان مشکل ٹیم ہے, اچھی کرکٹ کھیلنا ہوگی. T20 سیریز کے تمام میچ دیکھیں اس اسپورٹس پر براہ راست. بنگلہ دیش کے خلاف ہوم سیریز کے لیے عباس آفریدی کی اسکواڈ میں انٹری. فاسٹ بالر کو وسیم جونیئر کی جگہ ٹیم میں شامل کیا گیا ہے. وسیم PSL کے دوران انجری کا شکار ہوئے تھے. ڈاکٹرز نے انہیں آرام کا مشورہ دیا ہے. عباس نے PSL 10 میں کراچی کنگز کی نمائندگی کرتے ہوئے 17 وکٹیں حاصل کی. امریکہ میں پاکستان کی نوجوان کھلاڑی کی کامیابی. سہرش علی نے US جونیئر گولڈ سرکٹ اسکواش کا ٹائٹل جیت لیا. فائنل میں اپنی بہن مہنور علی کو سخت مقابلے میں 3-2 سے شکست دی. فتح پر سہرش نے کیریئر کا 17واں گولڈ میڈل حاصل کیا. اور چین میں جینیاتی سائنسدانوں نے کلوننگ سے بکری بنا لی. بکری کا بچہ اسی تکنیک سے پیدا کیا گیا ہے جس کے ذریعے پہلے ڈالی نامی بھیڑ پیدا کی گئی تھی.